ہمارے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مصر کے صدر تھے جمال عبد الناصر، وہ کہتے تھے کہ اگر سمندر کی تہ میں دو مچھلیاں لڑ رہی ہوں تو اس کے پیچھے اسرائیلی یہودیوں کا ہاتھ ہوگا۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی جگہ میں بلکہ سمندر کی تہ میں اگر دو مچھلیاں بھی لڑ رہی ہوں تو ان کے پیچھے قادیانی سازش کار فرماؤ۔ اس وقت دنیا کا اور عالم اسلام کا بہت بڑا المیہ فلسطین، جس کے غزہ کو وہ بمباری سے اسرائیل تہس نہس کرنا چاہتا ہے، بہت کچھ کر چکا۔ یہ ہمارے پڑوس کے قادیانی چند سال پہلے کا ایک مکالمہ ہے کہ یہ قادیانی الجزائر کی حکومت کا تختہ الٹنے لگے۔ وہاں کی حکومت کو پتہ چلا، ایک کلپ آیا میرے پاس مکہ مکرمہ سے، وہ میں نے دیکھا سنا، تو وہاں کے کوئی اسلامیات کے پروفیسر تھے، ان کے پاس قادیانیت کی کچھ معلومات تھی۔ وہ جب معلومات شیئر ہوئی تو اس قادیانیوں کی ترجمانی جو الجزائر کی حکومت کا تختہ الٹ رہے تھے، ان کی ترجمانی، ان کی صفائی اور ان کے دفاع میں جو شخص بولا ہے اس کا نام ہے محمد شریف عودہ۔ وہ حیفا اسرائیل کا رہنے والا ہے، قادیانیوں کا سربراہ، یعنی آپ یہ کہیں کہ اسرائیل میں بسنے والے جو قادیانی ہیں، چاہے وہاں کی فوج میں شامل ہیں یا ویسے سویلین لوگ ہیں، ان کی قادیانیوں کی جماعت کا جو امیر ہے اس کا نام ہے محمد شریف عودہ۔ اس کے گنڈے اور بدماش جو الجزائر کی حکومت کا تختہ الٹ رہے تھے اور وہاں کی حکومت نے ان کو کنٹرول کیا، قبضے میں کیا، تو ان کو چھڑوانے کے لیے اسرائیل میں بیٹھا ہوا محمد شریف عودہ وہ میدان میں آیا اور ٹی وی کے اوپر آن ایئر وہ گفتگو ہوئی، اپنے آپ کو وہ سچا اور بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر الجزائری پروفیسر نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ اسرائیل میں ایک طرف فلسطینی مسلمان ہیں، دوسری طرف وہ اسرائیلی ہیں جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تم یہ بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اس قادیانی محمد شریف عودہ نے کہا کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی حکومت کی ہم تابعداری کرتے ہیں، ان کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ 1974 سے لے کر آج تک قادیانیوں کے خلاف پاکستان کی گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے، اسمبلی نے، عدالتوں نے، قادیانیوں نے کسی ایک کو قبول نہیں کیا۔ یہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر وہ مسلمان فلسطینیوں کی اسرائیلیوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو تم کس فوج کے ساتھ کھڑے ہوگے؟ تو محمد شریف عودہ قادیانی نے کہا کہ ہم اسرائیلی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضرات محترم، ابھی ایک لعنت کی آواز آئی تھی لیکن دب گئی، لگا دو قادیانی کے خلاف لعنت، کچھ نہیں ہوتا۔ قادیانیوں پر لعنت، زور سے قادیانیوں پر لعنت، مرزائیوں پر لعنت۔ آج حضرات محترم فلسطین پر جو ظلم اٹھایا جا رہا، جہاں وہ اسرائیلی مجرم ہیں، ان سے بڑھ کر یہ قادیانی مجرم ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود اور مسلمان ظاہر کرنے کے بعد
وہ گولیاں ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر چلا رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ ایک بین الاقوامی سازش اور ہونے لگی ہے۔ ماشاءاللہ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ 7 ستمبر 1974 کو اس زمانے کے ہمارے زعمائے ملت جو تھے، جو قومی اسمبلی کے اندر تھے، قومی اسمبلی سے باہر تھے، ان سب کے بالاتفاق فیصلے سے یہ بات صادر ہوئی، یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے اور اسلام کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ اور تعلق نہیں ہے۔ حضرات محترم، قادیانیوں کو 5-7 سال بعد 8-10 سال بعد پھر کوئی مروڑ اٹھتا ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ 1974 والی جو قرارداد ہے، ایک تو ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آج تک اس کو قرارداد ہی کہتے ہیں، اس قرارداد کو پاکستان کے آئین کا حصہ ہونا چاہیے، تائید کرتے ہیں اس قرارداد کو اب قرارداد نہیں رہنا چاہیے، پاکستان کے آئین کا اور قانون کا حصہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تائید کرتے ہیں۔ لیکن اب المیہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سازش ایک آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا فیصلہ ہے، قرارداد ہے، اس میں آپ نے قادیانیوں کو جو اقلیت لکھا ہے، اقلیت کا معنی تھوڑے، اکثریت آپ یہاں ماشاءاللہ ایک بہت بڑی اکثریت ہے، اس کے مقابلے میں یہاں جو پڑوس میں بیٹھے ہوئے ان سب کو بھی جمع کر لو، آپ کی تعداد کے برابر نہیں ہوتے، تو اس اقلیت کو کیا ہم اکثریت کہیں گے؟ لیکن آج ایک بین الاقوامی سازش چل رہی ہے کہ وہاں اس قرارداد سے اقلیت کا لفظ ختم کر دیا جائے۔ آپ بتائیں کہ وہ اقلیت کا لفظ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ جو کہتے ہیں رہنا چاہیے ہاتھ کھڑے کر کے زور سے نعرہ